آپ نے کل بڑے بیان داغے ہیں یہ جنرل فیض حمید کے گرفتاری کے بعد، اور آپ نے کہا فیض حمید کا معاملہ ابھی شروعات ہے، ابھی بہت بڑے بڑے بت گرنے ہیں۔ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہے کہ ایک تو وہ ٹاپ سٹی والے اسکیم کے اندر ان کے اوپر چیزیں ہیں، اور پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے کافی ملٹیپل انسٹنسز آف وائلیشن آف پاکستان آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیو آلسو بین اسٹیبلشڈ۔ یہ سیکنڈ پارٹ کی وجہ سے کوئی بت گرنے ہیں، اور اگر بت گرنے ہیں تو کدھر کے گرنے ہیں؟ کیا ان کی گرفتاری کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بھی کوئی تعلق ہے یا بنے گا آگے؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ دیکھیں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، یو آر مین ود ویری اسٹرانگ بیک بون، اسپائن والے آدمی ہیں، تو میں آپ سے بالکل کلیئرٹی سے اس طرح بات کروں گا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ اپنی کلیئرٹی رکھیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آ رہے ہیں، جو اب لیفٹیننٹ جنرل بنے، بڑے قابل آدمی اور بڑی اسمارٹ پریس ریلیزز ڈالتے ہیں۔ جب بھی وہ ان کے ہمیشہ آخری پیراگراف کو پہلے پڑھا کریں، یہ میرا تجربہ اور میرا انالیسس ہے۔ اس ٹاپ سٹی تو چھوٹے موٹے ایسے بہت سارے اس کے بھی نکلیں گے، اور ایسے بہت سارے باقی سیاستدانوں نے بھی کیے ہیں، فار می دیٹس ارریلیونٹ، آپ کے لیے بھی ریلیونٹ ہونا چاہیے۔ وہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہے 9 مئی، بکڈ فار 9 مئی، انکلوڈنگ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اینڈ سرٹن بونرز، جو بونے ہیں نا، جو آج باپ بنے ہوئے پاکستان کے، جو فیض حمید کے کندھے پہ چڑھ کے، عمران خان کے کندھے پہ چڑھ کے اسٹیبلشمنٹ سے باہر جنہوں نے ترقیاں کی، وہ بونوں کی باری آ گئی ہے اب۔ اور بونوں کے لیے وہ ثبوت ڈھونڈنا نہ ڈھونڈنا از ریلیونٹ ایٹ دا مومنٹ۔ جب بدھ گر گئے تو باقی ان کو گرنا ہے، باقی تو کسی کو اوقات ہی نہیں ہے۔ جو باپ آج بنے ہوئے اور خود کرپشن میں بالکل ڈوبے ہوئے، بچے ڈوبے ہوئے، دوسرے ملکوں کے اندر لائلٹی کی قسمیں کھائی نہیں ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں، بچوں نے قتل کیے ان کو چھپا رہے ہیں، شرابی کبابی ہیں، بےایمان ہیں، چور ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، وہ سب کی باری آنی ہے۔ اور امپورٹنٹلی جو اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے میں ہٹ کے بھی آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے جی، کورٹ مارشل تو بہت اٹس نارمل فار دی آرمی، یہ ڈسپلن جو اس بار چیئرمین چیف آف جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیش صاحب نے لیا ہے انیشیٹو، پاکستان تو دوسری دفعہ آزاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ سیلیبریشن اس بار 14 اگست۔ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف شہید کی چیزیں بھی باہر نکلیں گی۔ اگر تو ارشد شریف کا قتل ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ملکی حالات کو کیا گیا، ون آف دا ریزنز، تو پھر عمران خان کی جو قاتلانہ حملہ تھا وہ بھی ڈی سٹیبلائزیشن سے بہت بڑا قدم تھا۔ تو کیا یہ دونوں چیزوں کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے اس معاملے میں یا ہو سکتی ہے؟ مالک صاحب، جو چیزیں میں نے آپ سے کہی ہیں، جو نیا دعویٰ کیا ہے، اللہ نے اس کی عزت رکھے۔ سب سے پہلے 9 مئی کی کنیکٹیوٹی ہے بانی میں اور جنرل فیض حمید میں، اس کو اب آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کا بیان آیا ہے کہ ان کا بیان آیا ہے آج خان صاحب کا، عمران خان نے جو باتیں کی ہیں جرنلسٹوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا آفٹر جب ہی واز ریمووڈ ایز ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے بعد میرا ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو ابھی مالک صاحب سن رہے ہیں، اب تھوڑے دنوں میں کچھ ہفتوں بعد یہ ایک دوسرے کے اوپر بھی الزامات لگائیں گے۔ یہ تو بڑا سمپل سی بات، جب اب دونوں کی گردنیں اپنی بچانے کی باری ایک دوسرے پہ ڈالیں گے۔ دیکھیں آج پیٹیاں ہیں، اس کے اندر بھی یتیم بھی ہو گئی ہے، لاوارث بھی ہوگی سیاسی طور پہ، اور بے بس بھی ہے، اور کمر بھی ان کی ٹوٹ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ ماتم کا سما ہے۔ میں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے آگے ریپیٹ کر دیتا ہوں سر۔ ایک 9 مئی کی کنیکٹیوٹی کے اندر دونوں جائیں گے اور دیگر بھی جائیں گے۔ بونوں کا احتساب ہوگا، جب باپ بنے ہوئے ملک کو اپنا باپ ڈھونڈنا پڑے گا۔ ارشد شریف کا قتل کھلے گا کہ وہ شہید کا، ہمارے آپ کے دوست کا ہے، اس کو کس طرح بے رحمی سے کس مقاصد کے لیے مروایا گیا۔ عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی ان کے شہیدوں نے، ان کے ٹرسٹ وردیوں نے جو کی، وہ کھلے گا۔ اور جو پاکستان کے خلاف سازش سب نے مل کے رچائی ہے، وہ سب کچھ کھلے گا۔ تو اور ویکس اور منتھس میں ہوگا کنکلوڈ۔ اب کسی کا باپ اس چیز کو روک نہیں سکتا، جتنا گیم ہونا تھا وہ ہو گیا، مذاق ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی میرے خیال سے مالک صاحب، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وین یو ہیو ٹائم، میں آ جاؤں ملک میں واپس، تو ہمیں ڈاٹ ٹو ڈاٹ کنیکٹ کریں گے، قوم پہ چھوڑ دیں گے، ہم پہلے فیصلہ سنا دیں گے قوم کے تھرو، باقی بعد میں فیصلے ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے فیصل، آپ کو سب چیزیں خود کلیئرلی پتہ چل جائیں گی۔ ٹھیک ہے فیصل، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے باتیں سنی فیصل وابڈہ کی، ابھی تک تو جو کئی بار کافی ٹھیک بھی ہوئی ہیں، کئی غلط بھی ہوئی ہیں، لیکن یوزلی جو عسکری ذرائع کی خبریں کی ابھی تک غلط ہوتی نہیں ہیں۔
وہ ان کی الارمنگ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی 9 مئی کی آپ کو جڑتی نظر آئے گی جنرل فیض حمید کی اور خان صاحب کے ساتھ. دیٹ کوڈ ہیو سیریس ریمیفیکیشنز فار یور پارٹی. کیا آپ کے خیال میں ایسا کوئی آپ کو خطرہ نظر آتا ہے؟ نہیں سر، ویری فرینکلی اگر ایسا کوئی کنیکشن تھا یا انفارمیشن فوج کے پاس تھی جنرل فیض کے حوالے سے، وائی ویٹ فار 1.5 ایئر؟ 1.5 سال آخر انتظار کرنے کی ضرورت ہے. پہلے دن ہی پکڑ لیتے اور فوری طور پہ اپروور بن کے چیزیں ہو سکتی تھی. سو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا کچھ ہے. obviously واڑا صاحب کی اپنی اوپینین ہے اینڈ وہ ہی پلیز ویری ہائی ود اٹ. آپ کے خیال میں اس وقت کیوں ریسٹ ہوئے ہیں؟ وائی ناؤ؟ یہ واقعہ 2017 کا، پوسٹ ریٹائرمنٹ کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، تو فیض حمید کو کل کیوں؟ وائی یسٹرڈے جب اور اتنا کچھ انریول ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگ میٹر کر رہی ہے، لیکن اگر اس کو 9 مئی سے جوڑا جائے تو 9 مئی کو آج تقریباً 17 مہینے ہو چکے ہیں، 18 مہینے ہو چکے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ واڑا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی 9 مئی سے جوڑا جا رہا ہے. اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو، لیکن obviously وہ ڈی جی ایس پی اور خود آگے بتائیں گے کہ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی کون سی ایکٹیویٹی تھی. یہ تو ان کی ایک پریڈکشن ہے، obviously انہوں نے اپنے حساب سے کہہ دیا. بٹ اگر ایسا ہوتا تو پہلے دن ہی شاید وہ مطلب کچھ چھپے دوڑا تھا فیض حمید، ان کے پاس تھے، ہی واز پرابلی ویئر ایور، مطلب ان کو ان کے ویئر اباؤٹس کا پتا تھا. اگر ایسی انفارمیشن اس وقت موجود تھی وہ اس وقت ہی موجود تھی، اچانک اتنا لیٹ آنے کی ضرورت تھی. سو آئی تھنک دس از جسٹ اے ہوکس کال جسٹ ٹو گیٹ دی تھنگز ہائپ. ایک ہائپ کریٹ کی ضرورت ہے. باقی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں. صاحب نے جیسے کلیئرٹی سے پولیٹیکل امپلیکیشنز تو ہوں گی، وہ کیا ہوگا ایونچولی اوبیسلی ہمیں نہیں پتا. بٹ پاکستان نے ہر بڑے فیصلے، اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت ہی بڑا فیصلہ ہے. اس سے پہلے بھی تھرو آؤٹ دا ہسٹری 2 اسٹار 3 اسٹارز کے خلاف کرپشن کے حوالے سے بھی اور غداری کے حوالے سے بھی کیسز چلے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے بھی ہوئے ہیں. بٹ کبھی بھی اس لیول کا اور سو ویل نون اور جس کا ایک ہسٹری ہو ان دا لاسٹ 7-8 ایئرز، ان کا ایک رول رہا ہو پالیٹکس کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے نہیں، پالیٹکس کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے لیے، پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے، پی 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 کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ایک اس کا تو ان کا جسٹ نیوز آف دس کیس اور کورٹ مارشل ہونے کے حوالے سے اور اریسٹ ہونے کے حوالے بہت بڑا وہ ہے. اور پھر وہ جو لنکیج ہے کہ جی جو پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی وائلیشن، مجھے صرف ایک حیرانی یہ ہے کہ کیوں اس کو ریسٹرکٹ کیا پوسٹ ریٹائرمنٹ. واز ہی ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ which means کہ he was never involved in any political activity during the time that he served as ISI chief. تو وہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے. بٹ اس کو ایکسکلوڈ کرنا اس فیکٹر کو ایک بڑے معنی خیز بات ہے. وہ شاید اس لیے بھی ہے کہ وہ پھر کویسچن ہوگا کہ جی جنرل شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ باقی کیا کر رہے تھے. سو پوسٹ ریٹائرمنٹ تک ریسٹرکٹ کیا ہے. اور کرپشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جو نیوز بھی آئی ہے کہ جس طرح سے 2017 میں سب سے پہلے یہ ہوا تھا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی اگر وہ اتنا غیر قانونی کام کیا تھا انہوں نے، جو لگ رہا ہے کہ جو کیا تھا، جو نیوز آئی ہے، تو اس وقت کی آرمی لیڈرشپ کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا غلط کام ہوا ہے؟ اور اس کے بعد ان کو اتنا ایلیویٹ کیا گیا اور ان کو اتنی اتھارٹی دی گئی، ان کو اتنی پاور دی گئی، ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ